الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز دوستو، محترم بھائیوں، بزرگوں، آج 11واں روزہ اور 1445 ہجری بمطابق 22 مارچ 2024 رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ کے فضل سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے اور یہ دن جمعے کا دن یہ بھی بہت ہی برکت والا دن ہے۔ پچھلے دن میں یہ بات آئی تھی، یہ سید الشہور ہے، مہینے کے اعتبار سے تو سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور دنوں کے اعتبار سے سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار دن رمضان المبارک کے جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو ہم موجود ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن آدمی نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور پیدل چل کے جمعہ کی نماز پڑھنے آیا مسجد میں اور خطبہ سنا، اس کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں کی تو ایک قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب، ایک قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب اور ایک قدم پہ 1 سال کی نمازوں کا ثواب اور ایک قدم پہ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے آئے گا، مسجد میں آئے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب، اس سے تھوڑی دیر بعد آئے گا تو ایسا ہے جیسے کہ گائے ذبح کرنے کا ثواب،
اس سے اگر تھوڑی دیر آئے گا تو بکری ذبح کرنے کا ثواب، اور اس سے بھی تھوڑا لیٹ آئے گا تو اس کو مرغی اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب۔ اگر اس سے بھی تھوڑی دیر آ جائے تو جیسے انڈا ہم بیچتے ہیں اس کی قیمت اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت اور جمعے کی فضیلت ہے۔ ہم اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس وقت ہمارا اس میں آنا اور جمعے کی نماز پڑھنا مقصود کیا ہے؟ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اور اللہ کی دربار میں حاضری پیش کرنے آئے ہیں اور اپنا اللہ سے مسئلہ حل کروانے آئے ہیں اور اللہ کی رحمتیں لینے آئے ہیں، جو اس مہینے کے اندر بہت ہی بڑی برکت رحمتیں اللہ کے پاس ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ رحمتیں وہ لینے آئے ہیں۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ گزرا ہے، اس وقت جو ہم ایسے خوبصورت بن کے بیٹھے ہیں، ایسے اچھے لگ رہے ہیں، ایسے ہم اللہ کو اچھے لگ رہے ہیں، اتنی جو آسمان سے بارش کی تیز رفتار سے زیادہ اس وقت اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ جو اس حالت میں بیٹھے ہیں، اس حالت میں اللہ کی رحمت تو بارش سے بھی تیز آ رہی ہے، اور ایسی حالت میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندہ کا ظاہر بھی اچھا ہو، بندے کا باطن بھی اچھا ہو۔ اس حالت میں جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جب انسان کو اس دنیا سے پیر لے کر آیا اللہ تعالیٰ، ماں کی پیٹ سے لے کر آیا، تو سب سے پہلا کام اللہ اس کو صاف کروایا، اس کا ظاہر بھی صاف ہو اور اس کا باطن بھی صاف ہو۔ حالانکہ اس کے ناخن میں کوئی میل نہیں ہے، اس کے پاؤں میں کوئی میل نہیں ہے، لیکن اللہ صاف کروا رہا ہے، کس کرا رہا ہے کہ صاف کرانے کے بعد اور سر کو ڈھانپتا ہے کہ اس کا سر بھی ڈھانپو، پھر کہنے ان کی چیزوں کرنے کے بعد، یہ کام کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اب یہ میرا نام اس کے کانوں میں سنواؤ۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب اس کا پہلا سبب یہ ہے اللہ اکبر۔ تیرا کام ہے جو ہم اذان دیتے ہیں، اے انسان، جو تو مرد ہے چاہے تو عورت ہے، تو دنیا کے اندر آیا ہے یا آئی ہے، تیرا تعارف بعد میں ہوگا، تیرے والد صاحب کا بعد میں پتہ چلے گا، تیرے خاندان کا تجھے بعد میں پتہ چلے گا، دوسرے لوگوں کا تجھے بعد میں پتہ چلے گا۔ سب سے پہلا تعارف تیرا یہ ہے، سب سے پہلا تعارف تیرا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ سب سے پہلا تعارف کہ دنیا کی سب چیزیں چھوٹی ہیں، تو صرف اپنے اللہ کا یقین، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا جس نے تجھے ماں کی پیٹ میں پالا، سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے۔ تو وہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے اور ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، یہ دونوں چیزیں اللہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات، رمضان کا پہلا عشرہ، رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ ہم سے چلا گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تو مہمان بن کے آیا ہے، بہت ہی مہمان مہینہ ہے، ایسے ہی چلا جائے گا جیسے 10 دن گزر گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے اول حصہ اللہ نے رحمت بنایا ہے، اول حصہ اللہ نے رحمت بنایا ہے، دوسرا حصہ اللہ نے مغفرت بنایا ہے، تیسرا حصہ آگ سے خلاصی بنایا ہے، جہنم کے اس کو آگ سے خلاصی ملے گی۔ پہلا حصہ رحمت کیوں بنایا ہے؟ اسی وجہ سے رحمت بنایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو بالکل گناہ سے پاک ہوں گے، وہ اولیاء بھی ہیں، وہ اتقیاء بھی ہیں، وہ صالحاء بھی ہیں، وہ ابدال بھی ہیں، وہ نیک لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے پہلا عشرہ اسی وجہ سے بنایا ہے تاکہ ان کے اوپر نیکیوں کی بارش آئے، نیکیوں کی بارش برسے۔ اسی وجہ سے اللہ نے پہلے حصے کو رحمت بنایا ہے اور دوسرا حصہ جو مغفرت کا بنایا۔ مغفرت کی وجہ لکھتی ہے، مغفرت کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا انسان گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہو سکتے گناہ ہوتے ہیں۔ جب یہ گناہ کرتا ہے، اب رمضان کے پہلے 10 روزے رکھے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ایک 10 روزوں کی وجہ سے، 10 روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے مغفرت کا یہ عشرہ رکھا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ اسی وجہ سے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تمام امام الانبیاء تھا، جس کی وجہ سے دھرتی بنی تھی، جس کی وجہ سے دھرتی بنی تھی، اس دھرتی کو وجود آیا تھا، وہ بھی گناہ کے پاک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔
ہاں یہ توبہ کا مہینہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے, جو بندہ استغفار کرتا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, بشر ہے, گناہ ہوتے ہیں, اور وہ گناہ پہ استغفار کرتا ہے, گناہ پہ استغفار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے محبوب بندہ یہی ہے جو گناہ پہ استغفار کرتا ہے. کل قیامت دن بندہ آئے گا, اللہ نامہ اعمال دکھائے گا, ایسے کاپی دکھائے گا, اس کے نامہ اعمال پہ گناہوں پہ توبہ 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 لکھا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا تجھے بخشت. تو اسی استغفار کی کثرت کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ استغفار کرے گا, استغفر اللہ, اس کی ایک دعا بھی بتلاتے ہیں, ہم دعا بھی بتلاتے ہیں اس میں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ دعا ہے, یہ اس کی کثرت سے ورد کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اور جو استغفار کرتا ہے, سب سے پہلی فضیلت اس کو غم سے نجات دو گا, اس کے غم دور ہوں گے. دوسری فضیلت اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جس کو رنگ گمان بھی نہیں ہوگا, اور اس کی ساری تنگیاں دور کر دوں گا, مشکلیں آسان کر دوں گا. اسی وجہ سے استغفار کا اشرا آیا ہے. ہاں ہم توبہ استغفار کریں, اللہ کو راضی کریں. یہ برکتوں والا مہینہ ہے, جتنا ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں استغفار کر سکتے ہیں, اتنا کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. اللہ خود فرماتا ہے انسان یا عبادی انکم تختمون باللیل والنہار انا اغفر جمیعا. اللہ فرماتا ہے انسان تو کتنے گناہ کر لے گا, تو کتنے گناہ کر لے گا, تو رات کو گناہ کر, دن کو گناہ کر, ساری زندگی گناہ کرتا رہے. اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک لگا دے, اتنا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور حدیث میں الفاظ ہے یا عبادی ان اولکم وانسکم وجنکم وحیتکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تمہارے اول آ جائیں, تمہارے آخر والے آ جائیں, تمہارے انسان آ جائیں, تمہارے جن آ جائیں, تمام مخلوق کٹھی ہو جائے, کیا کریں؟ الا افجر قلب رجل واحد, اس آدمی کی طرح ہو جائے جو بالکل فاجر و فساق ہے. ایسے سارے لوگ جمع ہو جائیں, ایسے سارے لوگ اللہ فرماتے ہیں جمع ہو جائیں اور گناہ کرنا شروع کر دیں. ما نقص ذلک فی ملک شیء, میری بادشاہت میں کمی نہیں ہے, تم سارے گناہگار بن جاؤ, میری بادشاہت میں کمی نہیں آ سکتی. اللہ فرماتا ہے اسی طرح تم سارے نیک بن جاؤ. یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیتکم ومیتکم. اللہ فرماتا ہے انسانوں سارے جمع ہو جاؤ, چاہے انسان چاہے پچھلے لوگ جو چلے گئے ہیں قبروں میں, آنے والے ہیں وہ بھی سارے آ جاؤ, انسان آ جاؤ, جنات آ جاؤ, تمہارے مردہ آ جائیں, سارے لوگ جمع ہو جائیں. کیا کریں؟ اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو نیک ہے, جو بادشاہ ہے, جو اللہ والا ہے. ما ذات ذالک فی ملک شیء, میری بادشاہت میں زیادتی نہیں کر سکتے. جیسے اللہ بادشاہ ہے ویسا اللہ رہے گا. وہ تو انسان کے استغفار پہ اسی وجہ سے لینا چاہتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اگر ہم استغفار کریں گے کیا اللہ کی بادشاہی میں بھی بڑھ جائے گی؟ نہیں, اللہ بادشاہ ہے, بادشاہ رہے گا, وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے, وہ رہے گا. پھر اللہ نے فرمایا انسانو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیتکم ومیتکم, یہ دوسرے الفاظ جملے حدیث کے الفاظ. اللہ فرماتے ہیں انسانو تم سارے لوگ آ جاؤ, تمہارے نیک لوگ آ جائیں, تمہارے گناہگار آ جائیں, سارے لوگ آ جائیں, ایک جگہ جمع ہو جائیں. ایک جگہ فی صعید واحد فاسألونی, تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ, ایک جگہ جمع ہو جاؤ, ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. مختلف رنگوں والے, مختلف قبیلوں والے, مختلف خاندان والے, مختلف علاقے والے, ایک جگہ جمع ہو جاؤ. فاسألونی, مجھ سے مانگو, فأعطیتہ, میں تمہیں عطا کر دوں گا. میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں اگر سوئی کو ڈبویا جائے. سمندر میں پانی کے قطرے میں کمی آ سکتی ہے لیکن میرے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی. ویسا اللہ ہے. وہ اللہ استغفار پہ لانا اسی وجہ سے چاہتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. جس کو رمضان میں موت ہے اس کا حساب نہیں ہے, جس کو رمضان مبارک میں موت آ گئی اس کا حساب نہیں ہے, جمعے کے دن جس کو موت ہے اس کا حساب نہیں ہے, جمعے کی رات جس کو موت ہے اس کا حساب نہیں ہے.
یہ ایسا اللہ مہربان، اور رمضان میں ایسی اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ دوسرا عشرہ، اس میں استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں کیسا عطا کیا، یہ پتہ نہیں آگے ہم پا سکتے ہیں نہیں پا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اب دنیا ثلاثۃ ایام، دنیا تو 3 طرح کی ہے، دنیا کی زندگی 3 طرح کی ہے۔ یوم الغد، ایک وہ ہے یوم الامس جو گزر گیا وہ گزر گیا، ما بیدک من شیء، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، جو گزر گیا۔ اب پہلا عشرہ گزر گیا، جتنی بھی کوشش کریں وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا۔ اگلے سال پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ تو نہیں آ سکتا۔ دوسرا عشرہ اب ہم جس میں چل رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یوم الغد اتدرکہ ام لا، کیا پتا آنے والا دن ہم پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے، اگلا عشرہ پا سکتے ہیں نہیں پا سکتے، اگلا رمضان کا مہینہ ہم پا سکتے ہیں نہیں پا سکتے۔ اس مہینے میں یوم انت فیہ فاغتنم، جو یہ دن موجود ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے حیاتی دی ہے، اللہ نے سب چیز دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ روزے کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ بھوک سے لڑو، نوجوان ہو، اللہ فرماتا ہے بھوک لگے پیاس لگے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، اللہ کی قسم اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رمضان میں تو ایسی برکت ہے۔ ہاں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان ہم کیوں کہتے ہیں رمضان اور روزے میں کیا مناسبت ہے؟ رمضان کا معنی ہے جل جانا، جل جانا۔ اس رمضان کا معنی یہ جل جانا، گناہ، آدمی روزہ رکھے گا گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر روزہ رکھے گا پھر گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر روزہ رکھے گا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے کرتے 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 29 دن آتے ہیں اور روزے رکھنے والوں کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج انسانوں نے میرے بندوں نے جس نے پورے روزے رکھے ہیں ان کی بخشش کا اعلان کر دو۔ اللہ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں ان کی بخشش کا اعلان کر دو، اللہ کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ اس رمضان کے ساتھ روزے کے ساتھ میں نے بتائی کیا مناسبت ہے۔ جتنے باقی مہینے ہیں، محرم ہے، ربیع اول ہے، ربیع ثانی ہے، جمادی اولی ہے، جمادی ثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، شوال ہے، ذوالحج ہے، ذوالقعدہ، یہ جتنے مہینے بھی ہیں یہ اربوں نے رکھے ہیں، ان کے نام اربوں نے رکھے ہیں۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا نام عربوں نے نہیں رکھا، اس کا نام عربوں نے نہیں رکھا، اس کا نام خود قرآن میں آیا، اللہ نے رکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کا مہینہ عربوں نے نہیں رکھا، اس کا مہینہ تو خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ تو پہلے سے رکھا جا چکا تھا۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہاں، اس مہینے میں تو اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ کیوں اتارا؟ کس وجہ سے اتارا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے بخشش کا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے سارے مسئلے بیان کیے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو ہم پڑھنا چاہیں، جس میں ہم دیکھنا چاہیں، اس میں سارے مسئلے موجود ہیں ہمارے پاس۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، سود حرام ہے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، کیسے ہم نے سلوک کرنا ایک دوسرے سے قرآن بتاتا ہے، ہماری گھر کی زندگی کیسے اچھی ہو جائے ہمیں قرآن بتاتا ہے، نفع کیا ہے قرآن بتاتا ہے، نقصان کیا ہے قرآن بتاتا ہے، کل قیامت تو کیسے کامیاب ہوگا یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم قرآن سے دوستی لگائیں، قرآن سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس رمضان کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دور کیا ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن سنتے تھے، سناتے تھے۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا۔
تو میرے عزیز محترم دوستو بزرگوں، ہم قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، قرآن کے ساتھ لگاؤ لگائیں، اس رمضان کی قدر کریں، روزوں کی قدر کریں اور اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کا احترام کریں، روزے پورے رکھیں جتنی ہو گئے۔ اگر ہم سے کوئی سستی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، ایسے کوئی ہو گئے کام کی وجہ سے، تو روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ آگے جتنے ہیں ہمارے آنے والے رمضان، جتنے ہمارے روزے بچے ہیں، سب نیت کرو انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔